वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 9 मई के अलाकारों को सजा न हुई तो मुल्क में फसादियत मजीद फैलेगी। 9 मई को मखसूस सियासी गिरोह इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। DGISPR कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल झूठ और प्रोपेगेंडे से अपनी सोच फैलाते हैं। खारिजी दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का हदफ फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो इल्म ही नहीं होता कि वो है कौन, कहाँ छुपा बैठा है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आजादी राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। अगर इस चीज को स्पेस देंगे तो रुकेगी नहीं और आगे बढ़ती जाएगी। जो साहब जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैले। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन, वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या क्या फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है। कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मज़ीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है 9 मई के वाक़े के बाद एक मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि एहतजाज करने वालों को रोका क्यों नहीं गया। इनके कहने का मकसद था कि गोली क्यों नहीं मारी। मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए मुश्तइल हजूम ने पत्थर बरसाते हुए कैंट में ज़ेरे तामीर दीवार गिराई, कन्नात फाड़े, सरकारी गोदाम को लूटा। ऐसे में फौज सिक्योरिटी ब्रीच का रिस्क नहीं ले सकती। फौज का एक सिस्टम है। फौज ने बनू वाक़े में SOP के मुताबिक काम किया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम है। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे वाक़े पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू किया, गलत मालूमात फैलाई और दूसरे ममालिक की पुरानी तस्वीर चलाई कि फौज ने जुल्म किया। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं। चूँकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है, तो उन्होंने उसके मुताबिक एरियल फायर किया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो उन्होंने मारना हो, वो आप देखिएगा, मैं आपको क्लिप वो मंगवाएं, उसमें आप देखिएगा कि वो किस तरह जो है वो आटे की बोरियाँ बड़ी तसल्ली से लेके जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाक़यात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही ये वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फ़ौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, ज़ख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। ये आपके सामने है। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। हमें किसी से हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान की 3 करोड़ आवाम ने हमें वोट दिया। पुलिस का छापा हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हत्याने का बहाना था। हमारे मेंबरान असम्बली पर इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वतन लोग हैं, हमारे खिलाफ वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि ये पर्चे देती है और कहती है कि जी आप मुहिब्बे वतन नहीं है। हमसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। 3 करोड़ आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 में कामयाब कराया और हमारी 180 सीटें आईं। रेड था, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। हमें जितने यहाँ पे बैठे हैं, हमारे खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के पर्चे हैं। आए दिन हम लोग जा रहे होते हैं अदालतों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। PTI की 10 साल हुकूमत में दहशतगर्दी बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इख्तिलाफात भुलाकर सूबे के अमन के लिए बात करनी होगी।
یہ سب کچھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے چیزوں سے بالا تر ہے اس صوبے کا سب سے پہلے امن و امان۔ اس کے اوپر ہم سب کو، آپ کو، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، امن کی بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے اکانومی کی، اپنے اس کی بات کرنی پڑے گی، یہاں پہ لوگ آئیں، کاروبار کریں، روزگار کی بات کرنی پڑے گی، تعلیم اور صحت کی بات کرنی پڑے گی، اور جب سیاست کا ٹائم آئے گا، جب ہم الیکشن لڑیں گے تو سیاست بھی کر لیں گے۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کہتے ہیں بلوچ جیسے واقعات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ دہشت گردی خیبر پختونخوا سے ہونے کا وفاق کا الزام غلط ہے۔ نئے آپریشن پر عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ مشاورت کے بغیر آپریشن ہوا بھی تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر قائل کیا گیا تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کسی کو نوازنے کے لیے نہیں کیا گیا، جبکہ قوم 8 فروری کو اپنا فیصلہ دے چکی۔ اسلام آباد پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپا، سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن گرفتار۔ پولیس کی بھاری نفری سیکریٹریٹ کے باہر دن بھر بختر بند گاڑیوں کے ساتھ تعینات رہی۔ مزید جانتے اسلام آباد سے زائدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ ایک طرف اسلام آباد میں درجہ حرارت ہائی تھا تو دوسری جانب سیاسی پارا بھی آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر دن 12 بجے کے قریب ریڈ کیا گیا اور گھیرے میں لیے رکھا۔ پولیس نے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کو گرفتار کرتے ہوئے سیکریٹریٹ سے کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا۔ شروعات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی گرفتاری کی بھی خبر آئی، بعد ازاں پولیس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے بھی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اے بی این نیوز سے ٹیلی فونک رابطے پر بتایا کہ رؤف حسن کی طبیعت کی خرابی کے باعث میں ان کے ہمراہ پولیس لائن روانہ ہوا تھا، جہاں پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کی کسی مقدمے میں گرفتاری مطلوب نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ چھاپا مار ٹیم کے ہمراہ خواتین پولیس اہلکار بھی تھی، جو پی ٹی آئی خواتین کارکنان کو بھی بختر بند گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئیں، جبکہ رؤف حسن کو پولیس اسٹیشن میں کئی گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد اب ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، اے بی این نیوز، اسلام آباد۔ رؤف حسن کو پولیس نے بغیر ثبوت کے گرفتار کیا، مجھے کہا گیا آپ پر کوئی مقدمہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پولیس نے ہمارے ارکان اسمبلی کے بیان حلفی اپنی تحویل میں لے لیے، یہ سب کچھ ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسد کیسر بولے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں پیسے، وزارت کی پیشکش اور مقدمات کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم اس جنگ کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے، جمعے کو سب لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ صاحب کو اریسٹ کیا گیا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ جو ہم نے جمع کی ہیں، سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا۔ پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس میں مطلوب نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو باقاعدہ 3 قسم کے آفر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں، جتنا کرو گے اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، جنگ تو تم شروع کرو گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر اتحادیوں کو قانونی حکمت عملی میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کو ہدایات۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، مخصوص نشستوں کی پی ٹی آئی کو الاٹمنٹ اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل پر مشاورت کی گئی۔ قانونی ٹیم نے پی ٹی آئی پر پابندی اور دیگر فیصلوں کے قانونی نکات پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا پتہ لگ گیا تھا یہ مجھے گرفتار کریں گے۔ اپنی گرفتاری سے قبل کارکنان کو جی ایس کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی، انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کو بغاوت بنا دیا۔ مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن پر چیف جسٹس کو بہت جلدی ہے، چیف جسٹس سے کہتا ہوں ہماری 25 مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں یک طرفہ معاملہ چل رہا ہے، اخلاقی طور پر چیف جسٹس کو ہمارے خلاف مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ وفاق، پنجاب اور کے پی میں اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بھی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ جو شخص آگ لگانے کی بات کرتا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان دشمنوں سے فنڈ لیتا ہے، ان کو سیاست کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ چندے کے پیسے لابنگ فرم کو دے کر پاکستان مخالف پاس کیے گئے قرارداد کی اہمیت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ میں ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والے متعدد سیاستدان موجود ہیں۔ ایک شخص قانون کو توڑے، ایک شخص ملک کو آگ لگائے، ملک میں انتشار پھیلائے،
ایک شخص ملک کو کوئی کوشش کرے کہ جی ملک کی تباہی ہو, ایک شخص IMF کو فون کر کے کہے, IMF کو یہ لوگ لیٹرز لکھیں, جو شخص قانون کو ہاتھ ملے, قانون لتاڑ ملے. اگر دنیا کے کسی مہذب ملک میں وہ برا سمجھا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں کیونکہ کسی اور ملک کو اچھا لگتا ہے, اگر وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے انتشار کو, تو کیا اس میں ہمارا قانون خاموش ہو جائے؟ تو میں کون سی حد تک وہ لوگ نہیں گرے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو جو شخص اس حد تک اس ملک کے لیے گرے ہیں تو کیا اس کے لیے صرف کسی ملک کی قرارداد جو کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اس پہ آ کے ہم کہیں کہ جی نہیں کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے؟ مریم نواز کا خواب صحت مند پنجاب. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیڈی HSN ہسپتال کے اپ گریڈیڈ OPD اور اپ گریڈیڈ آئی وارڈ نیو ہسپتال کا افتتاح کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لیڈی HSN ہسپتال کے اپ گریڈیڈ OPD بلاک کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ نے وارڈ میں موجود زچہ و بچہ کی خیریت دریافت کی اور نومولود بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا. وزیر اعلیٰ نے میو ہسپتال کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا اور ایتھمالوجی بلاک کے مختلف فلورز کا دورہ کیا ہے. تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا. کراچی میں بچوں کی لڑائی میں صلح کرانے والا مارا گیا. پولیس نے واقعے میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. واقعہ کراچی کے علاقے احسن آباد علی محمد شیخ گوٹ میں پیش آیا ہے. پولیس کے مطابق مقتول اسر اللہ شیخ بچوں کی لڑائی میں بیچ بچاؤ کرا رہا تھا. مقتول لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کی زد میں آیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے شیخ برادری سپر ہائی وے پر دھرنا دے دیا. دھرنے کے باعث سپر ہائی وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. مقتول لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کی زد میں آ گیا ہے. کراچی منگو پیر میں غیرت کے نام پر پسند کی شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مقتولین 1 ماہ قبل خیبر پختونخوا سے پسند کی شادی کر کے کراچی آئے تھے. شادی کے بعد سے دونوں سلطان آباد میں چھپ کر رہ رہے تھے. لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلنے پر اس کے بھائیوں نے گھر پہنچ کر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے باعث دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے. واقعے کی مزید تحقیق جاری ہے. وفاقی دارالحکومت میں قائم مشہور اسلام آباد ہوٹل کا کچن فوڈ اتھارٹی نے سیل کر دیا. ذرائع کے مطابق فوڈ اتھارٹی کے حکام نے اسلام آباد ہوٹل کے کچن میں اچانک چھاپا مارا ہے. حفظان صحت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں کے باعث فوڈ اتھارٹی نے اسلام آباد ہوٹل کا کچن سیل کر دیا. ہوٹل کا کچن سیل ہونے کے باعث ہوٹل میں قیام پذیر مہمانوں کو رات کے ڈنر میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہوٹل مینیجر کا کہنا ہے کہ کچن سیل ہونے کے باعث ہم کسی بھی مہمان کو کھانا پیش نہیں کر سکتے, جبکہ رات ہاسٹل میں آنے والے مہمانوں کو بھی کھانے کے بغیر واپس جانا پڑا ہے. اور آخر میں آپ کو بتائیں گلوکار راحت فتح علی خان سے دبئی ایئرپورٹ پر روک کر پوچھ گچھ کی گئی. گلوکار کا کہنا ہے میں گرفتار نہیں ہوا, افواہوں پر کان مت دھریں. دبئی میں ریکارڈنگ کی غرض سے موجود ہوں, جلد وطن عزیز میں واپس آؤں گا. دبئی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ گھٹیا افواہوں پہ بالکل بھی کان نہ دھریں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں جلد اپنے وطن عزیز میں واپس آؤں گا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نیوز, کیونکہ ہم ہیں قوم کی سوچ.